اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ابھی سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں فضیلت والے ایام۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلے کی عظمتوں اور برکتوں کے متعلق ہمارے اسلامی بھائی آپ کو مدنی پھول انشاءاللہ تبارک و تعالی دیتے رہیں گے، اور اس سلسلے کو ہم یوں سمجھے کہ ایک رنگ برنگے گلدستے کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی ہوگا، خصوصیت کے ساتھ آج حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہے۔ اور انبیاء کرام کے تذکرے کا کیا کہنا، یہاں تو نیکوں کے تذکرے پر یہ فضیلت ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی موجود ہیں، نعت شریف بھی آپ سنیں گے، ہمارے مدنی اسلامی بھائی یہ تشریف فرما ہے، یہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مدنی پھول بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دیں گے۔ سلسلہ ہے ہمارا فضیلت والے ایام، اور اس کے فضائل کے کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، کہ فجر کے وقت کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم۔ اللہ اس کے اندر جمہور مفسرین نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ 10 راتیں جو عشرہ ذوالحجۃ الحرام کی یہ جو 10 راتیں ہیں، ان سے مراد یہ 10 راتیں ہیں۔ ان کے مزید کیا فضائل ہیں یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سنیں گے، مگر ایک میں حدیث پاک آپ کے ساتھ آپ کو بیان کروں گا۔ یہ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کثرت سے احادیث روایت کی ہیں، ان سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ شافع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے 10 ایام میں، یعنی یہ جو 10 ایام جاری ہیں، حج کے 10 ایام میں اللہ عز و جل کی عبادت اس کے نزدیک دیگر ایام کی نسبت زیادہ محبوب ہے، اور ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان میں سے ہر رات کا قیام شب قدر میں قیام کے برابر ہے۔ اللہ توفیق دے، آسانی اس نے دی ہے آپ کو، صحت بھی آپ کا ساتھ دے، کام کاج پر بھی حرج نہ ہوتا ہو تو نفلی روزوں کی بہاریں بھی حاصل کریں۔ اور ہر اسلامی بھائی، یہ ہمارا دیکھنے والا سننے والا، کم از کم یہ نیت ضرور کرے کہ نماز عشاء بھی باجماعت پڑھنی ہے، انشاءاللہ عز و جل حدیث پاک کے مطابق آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اسی دن جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اس سے قبل کہ ہم کلام شروع کریں، ہمارے ماشاءاللہ امین بھائی ہمارے درمیان تشریف فرمائے۔ امین بھائی آپ سے گزارش ہے کہ نعت شریف سنا دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیہ یا حبیب اللہ۔ عجب رنگ پر سب جنتیں نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں نثار مدینہ، بہار مدینہ۔
سبحان اللہ. ہمارے مہمان مبلغ بلال مدنی تشریف فرما ہے. یہ جو حج کے دن ہیں اس کی کیا فضیلت ہے خاص؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت والے ایام ہمیں
یوں سمجھے کہ دیکھا جائے تو بار بار عطا فرمائے ہیں. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ ذی الحجہ کے جو ایام میں بس یہی فضیلت والے ہیں، رمضان کے ایام بھی فضیلت والے ہیں. اگر محرم سے شروع کریں تو محرم الحرام کا پہلا عشرہ اس کے فضائل، عاشورے کے فضائل، کیا بات ہے. پھر سفر گزرتا ہے، ربیع النور تشریف لاتا ہے تو 12ویں رات اور 12 ربیع الاول، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور پھر 11ویں کا مہینہ، پھر آگے آ جائیں تو رجب کی 27ویں شب جی جی جس میں نماز کا تحفہ ملا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج. پھر شعبان المعظم آتا ہے تو اس میں شب برات، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کا جہنم سے آزاد ہو جانا، ان کے لیے مغفرت کے پروانے. پھر رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری، کیا بات. اور آخری راتیں جو آخری عشرہ ہے لیلۃ القدر، جن میں پوشیدہ رکھی گئی. ابھی رمضان جاتا ہے، شوال اور ذوالقعدہ کے بعد یہ حج کا موسم شروع ہو گیا. اور یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے یوں عبادات کے موسم عطا فرمائے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ان باتوں کو ہم سنتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر غور کرتے ہیں اور مبلغین سے جب سنتے ہیں تو انسان جو ہے وہ عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے، جذبہ بڑھتا ہے. صحیح. اور وہ جذبہ ہی اس کو عبادت کے لیے تیار کرتا ہے. یہاں تک کہ ان ایام کی فضیلت کے حوالے سے تو یہ آتا ہے احادیث میں کہ پروردگار عز و جل کو ان ایام میں جو نیکی کی جاتی ہے وہ اتنی محبوب ہے کہ ان ایام کی نیکی دوسرے ایام کے مقابلے میں زیادہ عظمت اور فضیلت رکھتی ہے. ان ایام میں کی جانے والی نیکی تو صحابہ کرام علیہم رضوان جہاد کے عمل کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اور یقیناً بڑا ہے کہ جان کی قربانی، مال کی قربانی. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے ان دنوں میں عبادت کرنا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل ان دنوں کی نیکی ہے. اللہ اکبر. ان دنوں کی نیکی جہاد سے بھی افضل ہے. ہاں جو شخص جہاد پہ جائے اور مال اور جان سب قربان کر دے تو وہ پھر زیادہ فضیلت میں بڑھ جاتا ہے. تو جو شہید ہو جائے تو اس کا رتبہ زیادہ ہے، لیکن اگر شہید نہیں ہوتا تو ان دنوں کی جو نیکیاں ہیں، یہ 10 ذی الحجہ تک، پہلی ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک، اس کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان راتوں میں چراغ نہ بجھایا کرو. اللہ اللہ اللہ. ان راتوں میں چراغ نہ بجھایا کرو، یہ عبادت کی راتیں ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. اب جب اس سلسلے کا ہم نام رکھ رہے تھے فضیلت والے ایام، جی جی، تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ فضیلت والے ایام نام رکھیں یا فضیلت والی راتیں نام رکھیں. کیا بات ہے. آپ نے ابتدا میں ایک تلاوت کی والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. صحیح. اور مفسرین کا اکثر کا قول یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. تو لیکن احادیث میں دیکھتے ہیں تو ایک پہلو یہ بھی ملتا ہے افضل ایام الدنیا، بالکل دنیا کے سب سے افضل ایام جو ہیں وہ یہ 10 ایام ہیں. سبحان اللہ. تو دن بھی افضل ہیں، راتیں بھی افضل ہیں. دن روزے میں گزارنے کے دن ہیں اور راتیں جو ہیں وہ عبادت میں گزارنے کی راتیں. آپ نے حدیث پڑھی کہ لیلۃ القدر، اس کی ہر رات کا جو قیام ہے وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. اللہ اکبر. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو کیوں اتنی فضیلت دی ہے؟ جی جی. دیکھیے تو ان ایام کے اندر امہات العبادات جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں. بہت ساری عبادتیں جمع ہیں. رمضان میں یقیناً روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو رمضان میں نہیں ہے جو ان دنوں میں ہے، حج ہے. کیا بات. قربانی ہے. نماز اور روزہ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، حج بھی ہے اور قربانی بھی ہے. تو یہ وہ عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں ان دنوں میں کہ جو پورے سال میں کہیں جمع نہیں ہوتی. صحیح. تو یہ بھی وجہ ہے کہ اس کے فضیلت کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عبادت حج ہے وہ بہت زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. لوگ عرفہ میں جمع ہوتے ہیں سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فرشتوں میں یہ ندا ہوتی ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو بخش دیا سب کو. قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. کیا بات. تو یہ یوم النحر ہو گیا، قربانی کا دن ہو گیا، حج کا دن، لوگوں کا 2 چادروں میں اللہ کے حضور حاضر ہو جانا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا آ جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لبیک کی صدائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پروردگار عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو محبوب رکھتا ہے. حج کے دن کو، جس کی اسی لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ، اللہ رمضان میں بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن روزہ رکھنا 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو ان ایام کی بڑی خصوصیت ہے. یہی وجہ ہے کہ مدنی چینل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ یہ سوچ دیتا ہے، ورنہ دیکھا جائے تو فضل بھائی غفلت کا ایسا دورہ ہے کہ
شاید اگر دعوت اسلامی کے ماحول کے علاوہ اگر میں بات کروں اللہ اکبر، مت پوچھو کہ ان 10 دنوں میں وہ گائے بکرے منڈی اور بس یہ تو تصور ہی نہیں کہ یہ عبادت کی راتیں ہیں، یہ تصور جاتا ہی نہیں. یہ بہت تو سارے ایسے علاقے ہیں کہ جس میں خصوصاً ان دنوں میں رات کو چوپال لگتا ہے، جانوروں کے قریب اور گفتگو ہوتی ہے. عام دنوں میں ایسا نہیں ہوتا. عام دنوں میں نہیں ہوتا. جو آپ نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں سبحان اللہ ان راتوں یہ عبادت کی راتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی راتیں ہیں. پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عمل دیکھیے کہ وہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تسبیح اور تحمید اور کیا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو ان ایام میں کرنا کیا ہے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد اس کو بھی شامل کرتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. جی آج کا جو ہمارا خصوصی یہ جو موضوع خاص طور پر وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف. یا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جیسے ہی یہ مبارک دن شروع ہو جاتے ہیں تو ان کی یادیں شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے عتیق مدنی بھائی تشریف فرما ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کچھ ارشاد فرمائیں، بیان مثلاً پیش کیا جائے گا. جی جی. اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا مرتبہ اور شان کا اس طریقے سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ درجہ آپ کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور آپ نے فرمایا کہ ان کا کچھ تعارف پیش کیا جائے. جی جی. تو ان کو ہم کہتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ. سبحان اللہ. یہ آپ کا لقب ہے، اللہ کا خلیل. اللہ کا خلیل. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا. سبحان اللہ. تو یہ آپ کا لقب ہے. اور آپ کی کنیت کی بات کی جائے تو ایک کنیت ہے آپ کی ابو دیفان. ابو دیفان اس کے کیا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ مہمان نواز، مہمان والا. اور لکھتے ہیں علماء کہ سب سے پہلے مہمان نوازی کی جو رسم شروع ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی طرف سے شروع ہوئی ہے. تو اس لیے آپ کو ابو دیفان بھی کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے والد کا نام ہے تاریخ. یہ ذہن میں رکھیے گا، ابراہیم بن تاریخ. اور ان کے چچا کا نام ہے آزر. صحیح. اور ماشاءاللہ ہمارے بلال مدنی بھائی بھی تشریف فرما ہیں. آپ جانتے ہیں کہ لغت عرب اور اہل تاریخ کی تصریحات اس چیز پر دال ہیں، موجود ہیں کہ لفظ ابن جہاں آتا ہے وہ چچا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ ہے وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، تو اس میں جو ابن کا اطلاق ہو رہا ہے وہ چچا پر ہو رہا ہے. قرآن و حدیث سے بھی یہ مستفاد ہے. تو اس لیے وہاں یہ ذہن میں رکھا جائے. میں نے عرض کیا کہ ابراہیم بن تاریخ، ٹھیک ہے، یہ آپ کے والد تھے، یہ کافر اور مشرک نہ تھے. وہاں جو لفظ ابن استعمال ہوا ہے وہ چچا پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. وہاں آپ کا چچا کون ہے؟ آزر ہے، کافر اور مشرک تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نمرود کے دور میں پیدا ہوئے. اور نمرود نے 1000 برس بادشاہت کی ہے، اس کی حکومت رہی اور سلطنت رہی ہے. ایک مرتبہ نمرود اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد اس کے لشکر جمع ہیں. انہی لشکروں میں نمرود کے جادوگر اور نجومی بھی بڑے پریشان ہیں. وہ یہ منظر دیکھتا ہے کہ اس کے نجومی نے سر جھکائے ہوا ہے، پریشان ہے. پوچھا پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ تو جادوگر کہنے لگے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ جو آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا. تو یہ سن کر وہ نمرود بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد ہر مرد اپنی عورت سے الگ رہے اور اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے. رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، رب تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ اسی دور میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت فرماتا ہے. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. 99 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا. تو وہ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے اولاد ملنے کی اور عرض کیا کرتے تھے اسمع یائیل. اللہ اکبر. اب اسمع تو امر کا صیغہ ہے، یہ عربی ہے کہ سن. یائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے خدا کا نام، اے اللہ. صحیح. تو اب
ان الفاظ کے ساتھ آپ دعا مانگا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. تو جب بیٹے کا نام رکھا تو وہ بھی تو اسی دعا کی یادگار پر رکھا، اسماعیل. کیا تو یہ مختصراً تعارف عرض کرنے کی مجھے ساتھ. اس میں یہ کہ اولو العزم پیغمبر جو بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. اس طرح اولو العزم پیغمبر 5 ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا بھی تذکرہ. یہ 5 کے 5 اولو العزم پیغمبروں کے اندر سے ہیں. اور ایک اور بات یہ عرض کرتا چلوں، اگر اس میں کوئی معاملہ ہو تو ارشاد فرمائے گا لفظ ابن یہ کئی معنوں کے ساتھ یہ بھی سنا ہے کہ عربی اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ لفظ ابن صرف 18 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ بڑے کے لیے، چچا کے لیے، پھوپھا کے معنی میں بھی، دیگر معنی کے اندر بھی اس کا یہ استعمال ہوا ہے. اور یہاں یہ بات سمجھنا یہ بھی ضروری ہے. جی کچھ لوگ جو قرآن پاک کے فقط ظاہری معنی کو لیتے ہیں نا، بالکل اس میں یہ غلطی کرتے ہیں. صحیح. ترجمے میں یہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. صحیح. کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظی ترجمہ اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم جو ہے وہ اتتخذوا اصناما آلہہ، کہ تم جو ہے وہ بتوں کو خدا بناتے ہو، الہ بناتے ہو. صحیح. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد تھے وہ آزر تو ہے ہی نہیں، وہ چچا ہیں. چچا ہیں ہوں گے. اور ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور عبداللہ بن عبد المطلب تک، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عبداللہ بن عبد المطلب تک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ کے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا. سبحان اللہ. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب کے اندر کوئی مشرک گزرے. تو اس لیے ترجمہ کرنے والے اگر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد معاذ اللہ مشرک تھے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. صحیح، بہت بڑا الزام ہے. جی اسی لیے کہا جاتا ہے نا، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ اسی پر ایمفیسائز کرتے ہیں، اسی پر زور دیتے ہیں کہ ترجمہ قرآن کون سا؟ صرف کنز الایمان. الحمدللہ اس پہ حاشیہ موجود ہے، خزان العرفان صدر الافاضل بدر المماثل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی کا نور العرفان موجود ہے، حضرت حکیم الامت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کا. اور ابھی تو دعوت اسلامی نے اس دور حاضر کے اندر قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کے لیے اتنی زبردست چیز ہمارے مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم صاحب نے 10 جلدوں پر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تفسیر لکھی ہے، صراط الجنان. آپ پڑھیے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں عشق رسول موجے مارے گا انشاءاللہ. یقین کریں علم دین حاصل کرنے کا بہت آسان اور اس سے زبردست کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ضرور اسے آپ حاصل کیجیے. جی کالیں دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال پوچھنا تھا کہ 10 دنوں میں جو ہوتا ہے ناخن اور بال کاٹنا نہیں چاہیے، اس کا کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ضرور بتا دیں انشاءاللہ. جی دوسرا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے، میں سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے. نعت خواں امین عطاری صاحب سے عرض ہے کہ آپ یہ نعت سنا دیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ عز و جل اگر موقع ملتا ہے تو ضرور آپ کی فرمائش کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں میں وضاحت کرنا چاہوں گا. جی بلال بھائی نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ اب جس طرح اس لفظ کو ہم نے پہچانا، یہ کہاں سے پہچانا؟ قرآن کی تفسیر سے پہچانا. بالکل بے شک. تو معلوم ہوا کہ صرف ترجمے پر ہی نہیں رہنا چاہیے، انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے، اور جو تفسیر کی ترغیب آپ نے دی ہے جی بالکل تو یہ ضروری ہوا کرتا ہے. ورنہ بہت سارے ترجمہ صرف پڑھتے ہیں، اس میں بھی رٹا لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ سمجھ پائیں. ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، اس کا مفاہیم اور مطالب اس وقت واضح نہیں ہوتے جب تک آپ اس کی صحیح تفسیر نہ پڑھیں. بالکل. اب مدنی مذاکرے کے اندر وہ نہیں سوال آیا کہ وہ خواب میں دیکھا گیا کہ دجال جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ کا شریف کا طواف کر رہا ہوگا، اس کی کیا وہ ہے؟ تو امیر رسول دامت برکاتہ علیہ نے فوراً فرمایا کہ اس کو دیکھا جائے کہ کیا ہے. تو پھر اپنے مدنی علماء کرام نے دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں نے ایسے اس کی جو یہ سمجھے کہ اس کی شرح نکال کر دی. تو پھر اس کا جواب یہ سمجھ میں آیا کہ وہ دیکھا کہ یہ قرب قیامت کے وقت کعبۃ اللہ شریف یعنی مکہ معظمہ کے باہر سے
یہ گھوم رہا ہوگا تو در حقیقت یوں دیکھا گیا کہ طواف کے معنی چکر لگانا بھی یعنی یوں چکر لگا رہا ہوگا دیکھے گا، کیونکہ وہ وہاں پر داخل نہیں ہو سکے گا، اسی لیے اس کے یہ معنی. اب کوئی اگر اس کے معنی کو سمجھ لیتا اور یہ سلسلہ ہو جاتا تو اس کے اندر یہ پرابلم ہو جاتی. تو جی حضور، ہم بات کر رہے تھے ان مبارک دنوں کی اور سلسلہ چل رہا ہے فضیلت والے ایام. حضرت جیسے یہ ایام شروع ہوتے ہیں نا بھائی، ہیئر کٹرز پر ان پر بڑا رش لگ جاتا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ ان 10 دنوں سے پہلے ہی یہ اپنے بال وغیرہ سیٹ کروا لیتے ہیں. داڑھی تو سیٹ نہیں کروانی چاہیے، بلکہ داڑھی رکھنے کی تو یہ مبارک ایام میں نیت ہی کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم چہرے پر داڑھی سجائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. داڑھی یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حسن دیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں، اب تو چلیں، اب تو عورتوں کو نہیں کہہ سکتے، ورنہ پہلے کے دور میں عورتوں کو یہ کہا جائے کہ اپنے سر کے بال یہ کٹوا لو تو عورتیں تیار نہیں ہوتی تھیں. اب کے دور کی بات تو میں نہیں کر رہا، مگر یہ کہ پہلے کے دور میں اب بھی جو شریف اچھے گھرانے ہیں اس کے اندر کبھی بھی عورتیں یہ اپنے سر کے بال جو ہے نا نہیں کٹواتی. تو وہ مرد جو ہے نا وہ کیوں داڑھی کٹوائے؟ لہٰذا یہی کوشش کریں کہ یہ ان دنوں میں جب وہ نہیں بنواتے تو اس کے بعد بھی داڑھی جیسی عظیم سنت رکھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی خوب برکتیں آپ کو ملیں گی. تو اس کا کیا حضرت معاملہ ہے؟ یہ کیا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ پہلی ذی الحجہ سے لے کے قربانی کرنے تک ان دنوں میں مستحب یہ ہے دونوں کے لیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ بال نہیں کاٹیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ جو قربانی نہیں کر رہے وہ ایسا کریں گے. صحیح. تو اس میں حکم یہ ہے اور عرض یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کے جب تک وہ قربانی نہیں کر لیتے تب تک وہ اپنے جو غیر ضروری بال ہیں وہ یا ناخن یا سر کے بال کٹوانا ان چیزوں سے اجتناب کریں. یہ مستحب ہے. یعنی اگر بال نہیں کٹواتے، ناخن نہیں کٹواتے تو اچھا کیا، فضیلت والا کام ہے. لیکن اگر کسی نے ان دنوں میں بال کٹوا لیے یا ناخن تراش لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر کسی کے ناخن اتنے بڑے ہو گئے ہوں کہ 40 دن سے زیادہ تو پھر تو اب ضروری ہو جاتا ہے کہ بے شک 5 6 7 ذی الحجہ ہے لیکن وہ اپنے ان چیزوں کو ناخن کاٹ لے، بال کاٹ لے، کیونکہ اب تو وہ مکروہ تحریم میں مبتلا ہوگا. بالکل صحیح. مستحب یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں نہ کاٹے. اور سائل نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کی وجہ جو ہے وہ احرام والوں سے مشابہت ہے. کیا بات ہے کہ ان دنوں محرم احرام باندھ چکے ہوتے ہیں، اب وہ ناخن نہیں کاٹ سکتے. تو ہم حج پہ تو نہ جا سکے مگر ان کی یاد میں اور ان سے مشابہت میں کہ وہ قربانی کے بعد اب ان کے لیے یہ چیزیں حلال ہوں گی. کیا بات ہے. تو ان پر تو وجوب ہے لیکن ہم پر واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے، جو غریب ہیں، فقیر ہیں، جن پر قربانی واجب نہیں ہے، تو وہ بھی ان دنوں میں بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں اور قربانی کے دن ناخن کاٹیں اور اپنے بال کٹوائیں. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ انہیں قربانی والا ثواب ملے گا. کیا بات ہے. ان کے لیے ہاں اب گھوڑے سوار کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں. ماشاءاللہ. یعنی اچھوں کی نقل بھی اچھی، اچھوں کی نقل بھی اچھی. غلام یاسین بھائی کو مرحبا کہتے ہیں، یہ بڑی دور سے تشریف لائے ہیں. غلام یاسین بھائی، ہمارا آج سلسلہ چل رہا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف، یہ موضوع ہے. تو وہ فرمایا گیا نا کہ ایک بات بڑی اچھی کہی گئی کہ اگر کسی بھی شخصیت کی سیرت کو دیکھنا ہو تو اس کی زندگی کے 3 پہلوؤں کو دیکھا جائے. ایک تو اس کے بچپن کو، دوسرا اس کے بعد اس کی عین جوانی کو، شباب کو، کیونکہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شباب من شعبۃ الجنون، کہ جوانی یہ دیوانگی کا حصہ ہے. اور جوانی میں بس اللہ تعالی رحم فرمائے اچھے جو ہے نا بعض اوقات یعنی یوں سمجھے کہ غلطیاں کر جاتے ہیں. اور جس نے غلطی نہیں کی اور جوانی کو عبادت میں گزارا، سبحان اللہ، حدیثوں کے مطابق وہ ایسا شخص قیامت کے دن یہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا، جوانی میں عبادت کرنے والا. اور تیسرا اس کے انتقال کا وقت، یعنی اس کا لڑکپن، اس کا بچپن، دوسرا اس کا عین شباب، اس کی جوانی، اور تیسرا اس کا انتقال کا وقت. اگر یہ تینوں چیزیں اس کی درست ہیں، سبحان اللہ، وہ شخصیت جو ہے نا وہ قابل تقلید ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مقام خلت عطا فرمایا، تو ان کا مبارک بچپن کیسا تھا؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں غلام یاسین؟ اللہ ابراہیم علیہ السلام کا بچپن، جوانی اور مزید آگے عمر کا سلسلہ وعظ و نصیحت میں گزرا. توحید و رسالت کا نعرہ بلند کیا. سبحان اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ اس حوالے سے جو ہے وہ کافی مشہور ہے، میں اس کو ذکر کرنا چاہوں گا. یہ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جس کی روداد قرآن مجید نے بھی بیان کی ہے. نمرود اصل میں بادشاہ تھا
اور سب سے پہلے جو بادشاہ جو تھا یہی تھا جس نے اپنے سر پہ تاج سجایا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جس نے اپنے سر پر تاج سجایا ہو, اور یہی ہے جس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا. استغفر. اب یہ خبیث بادشاہ جو گزرا ہے اس نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد تنگ کیا. اس ضمن میں جو ہے وہ علماء کرام نے ایک اور بات بیان کی کہ جس طرح نمرود نے پوری دنیا میں بادشاہت قائم کی, تو ایک معلوماتی بات جو ہمیں پہلے بھی بیان کی جاتی رہی ہے کہ 4 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے, جن میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں. تو جو 2 مومن ہیں وہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور جو کہ دوسرے کافر جو 2 بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی, ان میں سے ایک یہ نمرود ہے اور دوسرا جو ہے وہ بخت نصر ہے. بخت نصر. ٹھیک ہے. بخت نصر ہے. اچھا, اس نے جو ہے وہ پوری اپنی سلطنت میں یہ قانون نافذ کر دیا کہ جتنی خوراک ہے, دانا پانی, دانا اور گندم وغیرہ, اناج وغیرہ, یہ میرے پاس جمع کروا دیا جائے. چنانچہ اس کے حکم پر جو ہے وہ سارا اس کی تحویل میں دے دیا گیا, اور جو بھی اس کے پاس آتا وہ خوراک اسی کو دیتا کہ جو اس کی خدائی کو تسلیم کر لیتا, اس کی پرستش یا عبادت کے لیے راضی ہو جاتا. تو اتنے میں ایسا بھی ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سلطنت میں رہتے تھے, وہ بھی اناج کے حوالے سے یہاں تشریف لائے دربار میں, لیکن اس نے یہی بات کہی کہ میں غلہ اسی وقت دوں گا تمہیں کہ جب تم جو ہے وہ میری خدائی کو تسلیم کر لو گے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام غلہ لینے اپنے لیے, اپنے متبعین کے لیے, اپنے محبین کے لیے لینے آئے تھے. معاملہ بڑا سخت تھا, اس کے باوجود کہ اس نے کہا کہ خدائی تسلیم کرو گے تو میں اناج دوں گا, انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تسلیم نہیں کیا اور توحید و رسالت کے نعرے کو ہی بلند کرنے میں اپنا مقصد تسلیم کیا کہ اسی طرح مجھے کرنا چاہیے, اور وحدہ لا شریک کی وحدانیت جو ہے وہ بیان کی. یہ سن کر نمرود جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا. آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے ظاہر پریشان حال تھے, اور متبعین بھوک سے جاں بل بھی ہو رہے تھے. اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے, اور ٹیلے سے جو ہے وہ ریت کو بھرا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, تو وہ جو ٹیلے کا جو ریت تھی تھیلی میں جو بھری تھی وہ آٹے میں تبدیل ہو گئی. اس طرح جو ہے وہ متبعین نے اپنی بھوک کو جو ہے وہ ختم کیا اور کھانا وغیرہ تناول فرمایا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی, اور نمرود کی دشمنی جو ہے وہ اور زیادہ حد سے بڑھ گئی. اس نے آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈلوا دیا, مگر وہ آگ آپ پر گلے گلزار بن گئی, اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے, اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک لہ کی توحید کا چرچا کرنے لگے. نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا, اور حسب ذیل جو ذکر ہوا ہے مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا. اب نمرود نے کہا, ابراہیم علیہ السلام بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ اب جواب دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اے نمرود, میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے, زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. نمرود کہتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا. ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرے کو رہائی کا پروانہ جاری ہو چکا تھا. نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی, اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا, اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا. اب بے وقوفانہ حرکت تھی اور احمقانہ حرکت تھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی
बेवकूफ़ आदमी है जो जिलाने और मारने का ये मतलब समझ बैठा, इसलिए आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। सही। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद मबहूत और हैरान और परेशान हो गया और कुछ भी ना बोल सका। बिल्कुल सारा तज़किरा पाक में। हाँ माशाअल्लाह। इस तरह ये मुनाजरा खत्म हो गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मुनाजरे में फतहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ लाए और तौहीद इलाही का वाज़ अलल एलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मुनाजरे की रुदाद इन लफ्जों में बयान फरमाई। अच्छा, इसमें आतिश नमरूद का जिक्र हुआ अतीक भाई जी, तो वो आग क्या थी, ये कुछ हमारे नाजरीन को बताएं, यानी आम आग थी या किस तरह उसको वो किया गया? आग की कैफियत तो ये बताई गई है कि गोया कि वो इतनी बुलंद थी कि आसमानों से बातें कर रही है और ऊपर से कोई परिंदा भी नहीं जा सकता था। सही। और उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने सलामती वाला बना दिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। और वो इरशाद भी है कुरान मजीद फुरकान हमीद में कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल्ला या नारू कूनी, इरशाद फरमाया कि हमने फरमाया या नारू ए आग कूनी हो जा बर्दन ठंडी। और कैसी ठंडी? क्योंकि ज्यादा ठंडक भी नुकसान पहुंचाती है। वसलामन सलामती वाली ठंडी हो जा अला इब्राहीम, इब्राहीम पर। और यहाँ बिलाल भाई बहुत प्यारी बात हजरत काब अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से उलमा ने लिखी है। फरमाया कि जब ये हुक्म हुआ तो हर आग ये समझी कि ये मेरे लिए हुक्म है, तो हर आग ठंडी हो जाती है। और उस दिन हर आग से किसी ने भी नफा नहीं उठाया, अल्लाह ठंडी हो गई है। और यहाँ बहुत प्यारा नुक्ता इरशाद फरमाया हजरत काब अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अला इब्राहीम, इब्राहीम पर ठंडी हो जा। अगर ये ना इरशाद फरमाया जाता तो क़यामत तक आग ठंडी रहती। और ऐसी ठंडी हो जाती इससे हम खाना भी नहीं पका सकते, हम खाना भी ना बना सकते। बुखार का इलाज है ना ये आयत? जी बिल्कुल। ये अगर अला इब्राहीम की जगह, अगर अला के बाद इब्राहीम की जगह मरीज का नाम हो जाए कहा जाए और इस आयत की तिलावत 11 बार करके मरीज पर दम किया जाए तो उसका बुखार का मर्ज जाता है। वैसे ही आजकल जो है ना वो डेंगू का मामला चला हुआ, तो चले माशाल्लाह एक रूहानी इलाज भी, रूहानी इलाज मिल गया, कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला खैर फरमाए। अच्छा, कॉल्स काफी सारी आई रही हैं, तो जो हमारे साथ हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए कॉल्स तो उनकी चलेंगे ना जी, चलाइए कॉल्स। इन दिनों में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माजरत मोहम्मद इमरान अत्तारी सगेतार अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा फजीलत वाला अय्याम भी जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी से बड़ी प्यारी मालूमात मिली कि फजीलत वाले अय्याम को क्यों कहा गया है। मेरी मुबल्लिग दावत इस्लामी से ये अर्ज है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो हज की दावत दी थी उस वाक़ये को जरूर बयान फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ठीक है इमरान भाई, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आपको वाक़या सुनाएं। इब्राहिम वाली जो बात है ना उसमें उसी में ये आ जाएगा इंशाल्लाह। आपको पूरा सेगमेंट दिखाते हैं आपकी कॉल, एक सारी कॉल्स के बाद। ठीक जी। मेरा नाम मोहम्मद अली रजा है, मैं लिया से बात कर रहा हूँ। मेहरबानी फरमाकर कलाम सुना दें। सुनते हैं कि महशर में सवाल है मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, तो हमारा सेगमेंट है इसमें मुक़द्दस मकामात। तो आइए अपने सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मकाम इब्राहिम एक तो वो जो सुनहरी जालियां और जो हमें नजर आता है, जो आप स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं, इसके दरमियान एक पत्थर है जिसमें 2 कदमों के निशान हैं। ये आप देख रहे हैं इसको, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान है और इसी पत्थर को मकाम इब्राहिम कहा जाता है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि जो पूरा कुब्बा है और पूरी ये जो एक इमारत की तरह या एक फानूस की तरह एक चीज है, इसे मकाम इब्राहिम कहते हैं। जी हाँ, इसे भी कहा जाता है, लेकिन दर हकीकत मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिसपे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और आपके खड़े होने की बरकत से ये पत्थर में
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا نقش موجود ہے. یاد رکھیے یہ جنتی پتھر ہے, یہ عام پتھر نہیں ہے, جنتی پتھر ہے. یعنی ایک تو یہ مشہور ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے ایک پتھر لایا گیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کھڑے ہوتے اور یہ پتھر خود اوپر ہوتا اور نیچے ہوتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعمیر فرماتے. یہ تو ہے لیکن یہ عام پتھر نہیں ہے بلکہ یہ جنت سے لایا گیا پتھر ہے. سبحان اللہ. جس طریقے سے حجر اسود جو کہ حجر ابیض تھا, سفید پتھر تھا, اسی طریقے سے مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے یہ بھی جنت سے لایا ہوا پتھر ہے. اور یہ دونوں پتھر اتنے زبردست روشن تھے, حدیث پاک میں ہے کہ یہ ایسے روشن تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ان کی روشنی کو نہ چھپاتا تو مشرق سے لے کر مغرب تک سارا کا سارا سما روشن ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو چھپا دیا ہے. کیا بات. اور حجر اسود جو ہے وہ تو تھا ہی حجر ابیض, لیکن لوگوں کے گناہوں کو لیتے لیتے وہ حجر اسود ہو چکا ہے. تو بہرحال ہمارا موضوع مقام ابراہیم. یہ دیکھیے پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے. ایک بات تو بڑی مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعمیر کعبہ کے وقت اس پر کھڑے ہوتے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ندا دی اور لوگ آج حج کرتے ہیں, بالکل, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو بلایا, حج کے لیے آؤ. تو جنہوں نے اپنی ماں کے پیٹ میں جو لوگ موجود تھے اور جو اپنے والد کے پشتوں میں تھے یعنی ارحام میں تھے اور اسلاب میں تھے, انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت حج کو سن کر لبیک کہا. آج وہی لوگ حج پر آتے ہیں. کیا بات ہے. اور جس نے جتنی بار لبیک کہا ہے اس کو اتنی ہی بار حج نصیب ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ وہی پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر آپ نے حج کے لیے بلایا تھا. اور اگر اس کی تاریخ کی بات کریں, مقام ابراہیم یہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ایک روایت یوں بھی بیان کی گئی ہے, تاریخ میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ وہیں رہا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہاں رکھا جہاں آج موجود ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی اسے وہاں رکھا جہاں یہ آج موجود ہے. پہلے یہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ہوتا تھا اور آج جو ہے یہ جہاں موجود ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں رکھا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہو یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہو, بہرحال فضیلت والی چیز ہے. اور یہ وہ مقام ہے کہ مقام ابراہیم پر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان اللہ. اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی جی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, سبحان اللہ, کہ یہاں نماز کی جگہ بنائی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور آپ کے مشورے کے مطابق قرآن کی آیت کا نزول ہوا. تو حضرت عمر فاروق کی شان بھی اس میں ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اور آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنانا قیامت تک کے لیے ایک بڑی فضیلت کی بات. اور ایک عاشق کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سجدہ کیا. مقام طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم ہم لوگ بھی جاتے ہیں تو کوشش کیا ہوتی ہے قریب سے قریب مقام ابراہیم میں جگہ مل جائے. اور ایک سوال یہاں کروں گا, یہ جو آپ نے میرے ذہن میں بات تھی وہ یہ کہ غالباً آرڈر یہ پاس ہوا ہے رمضان مبارک کے 30 ایام اور حج کے یہ ابتدائی 10 دنوں کے اندر کہ مطاف جہاں طواف ہوتا ہے وہاں پہ طواف کے علاوہ اور 5 نمازوں کے فرائض کے علاوہ اور باقی سنتیں اور نوافل یہ پیچھے پڑے جائیں. تو اگر کسی کو جیسے 2 رکعت نماز واجب وہ طواف پڑھنے ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے جیسے کسی گھر والے ساتھ ہیں ان کو پڑھنا ہے تو وہ ایک خاتون پڑھی ہیں 2 جانے یہ اور وہ طواف کا ریلا آ رہا ہے, وہ ان کو دھکے مار رہے ہیں, یہ ان کو دھکے مار رہے ہیں. تو اس صورت میں یہ سارا کرنا ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے. پورے مطاف میں کہیں بھی پڑھے جائیں تو ادا تو ہو جائیں گے. تو اس کی پوری مسجد الحرام کے اندر کہیں بھی پڑھے جاتے ہیں تو پڑھے جا سکتے ہیں. لیکن میں اس وقت یہاں ایک عشق کا پہلو یہ بیان کر رہا تھا, اگر آپ ایسے موسم میں چلے جاتے ہیں کہ بآسانی موقع مل جاتا ہے تو مقام ابراہیم میں نماز پڑھیں. ایک تو شریعت کا حکم ہے طواف سے فارغ ہوئے اب 2 رکعت پڑھنے, لیکن پڑھتے ہوئے تصور یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا. آج میرا سر وہاں رہے گا یہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم رہے ہیں. تو اس نیت کے ساتھ مقام ابراہیم پر پھر دعاؤں کی قبولیت 15 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے اور مقام ابراہیم پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس جگہ کی برکت ہمیں. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز اچھوں سے نسبت رکھتی ہے جی وہ بھی اچھی ہوتی ہے, مبارک ہوتی ہے, معظم ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ پتھر ہے, شعائر اللہ ہو گئے نا. بالکل. اور شعائر اللہ یعنی الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ بھی ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, یعنی اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے جو ہے وہ مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانی
پہچانی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پیر رکھے اور وہ موم کی طرح نرم ہو گئے. علماء اکرام فرماتے ہیں 4000 برساتیں گزر گئیں, سیلاب آئے, پانی میں ڈوبا رہا, اور دھوپ آئی, سردی آئی, گرمی آئی, لیکن مقام ابراہیم اس وقت اسی طرح جو ہے وہ قائم ہے, اور اس سے لوگ برکتیں حاصل کر رہے ہیں. ابھی جو آپ سوال ارشاد فرما رہے تھے, مزید عرض یہ ہے اس حوالے سے کہ حرم مکی میں, حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے, اور ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر بھی ہے. اگر مقام ابراہیم پر جو ہے وہ ہم نماز پڑھ کر کسی کو تکلیف دے رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ ہم سے گناہ سرزد ہو جائے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مقام ابراہیم سے جتنے فاصلے پر قریب سے قریب ہو سکے پڑھیں. اگر جگہ نہیں ہے تو ایسی جگہ جا کے پڑھیں جہاں تسلی سے نماز تو پڑھ لیں. حالت یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور جلدی جلدی سجدے کر کے یہ برکت پانا کہ میں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھ کر آیا ہوں, تو نماز میں خشوع خضوع بھی نہیں رہتا, لوگ آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح حجر اسود کے لیے ایسے نظارے ہوتے ہیں کہ مطلب خدا کی پناہ کہ لوگ جو ہے نا وہ دھکے دے دے کر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ میں آج حجر اسود کو 2 بار بوسہ دے کر ایسے بھی نظارے ہوں گے کہ لوگ اپنی عورتوں کو, بہن کو, ماں کو, زوجہ کو ساتھ لے جاتے ہیں, اور کتنے آدمیوں سے جسم ٹکرا رہا ہوتا ہے. یہ اس موقع پر ان لوگوں کو جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ ہم ایک مستحب یا بہترین عمل کرنے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اتنے غیر محرم جو ہے نا وہ آدمیوں سے اپنی عورتوں کا جسم ٹکرا رہے ہیں, یہ کتنی بری بات ہے. عورت کو بھی عقل ہونی چاہیے, آدمی کو بھی سمجھنا چاہیے. اور اس میں تو علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص یہ حجر اسود کو چومنے کے لیے گیا اور رش میں ازدحام میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو کہا کہ وہ حرام موت مرا, کہ اس نے کیوں اپنے آپ کو جو ہے نا ہلاکت میں ڈالا. تو یہ نہیں ڈالنا چاہیے. اسی لیے تو استلام کرتے ہیں, اللہ نصیب کرے تو کچھ ایسا ایام کہ جس کے اندر رش کم ہو تو ضرور اس کی کوشش کو پایا جائے. ایک ہمارے بزرگ تھے, امین بھائی کو یاد ہوگا, 1995 میں جب اپن گئے تھے, ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے سسر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ میں بڑی ہی اطمینان کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لے لیتا ہوں. ہم نے کہا کیسے لیتے ہیں آپ؟ کہا رش نہیں, کچھ بھی نہیں, بالکل آسانی کے ساتھ. پھر انہوں نے کہا میں چلو ترکیب بتاتا ہوں, آپ بھی سن لیں. انہوں نے کہا کہ نماز سے قبل جب طواف چل رہا ہوتا ہے تو قبل خصوص نماز ظہر سے قبل, اچھا ان دنوں کے اندر بھی وہ گرمیوں میں وہ تھا تو ظاہر بات ہے وہ لوگ تھوڑا سا ہوتے ہیں کہ رات کو کریں اور یہ کہ کچھ کم ہوتا ہے, تو وہ طواف کر رہے تھے. طواف انہوں نے کہا میں طواف کرتا ہوں, جیسے ہی اذان کا سلسلہ ہوتا ہے نا تو ایک لائن بن جاتی ہے. اب اس لائن کے اندر جتنے افراد ہوتے ہیں نا وہ سب کے سب ان سب کو جو ہے نا وہ بڑی تسلی کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ مل جاتا ہے. اب کبھی یہ سمجھیں کہ موقع ملے تو اس انداز کو اپنا لیا جائے تاکہ حجر اسود کو بوسہ مل جائے. اللہ تعالیٰ مقامات مقدسہ کی برکت سے ہم سب پر رحم و کرم نازل فرمائے. تو 2 نعتوں کی کالیں ہیں تو کچھ ہے, ایک شعر پڑھ دیں تاکہ اب یہ فضیلت والے ایام میں آخر میں کرنا کیا ہے یہ ہم بلال بھائی سے سن کے اور پھر ہمارا سلسلہ اختتام پذیر ہو جائے گا. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, مصطفیٰ مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں, چھوڑ فکر دنیا صرف ان کی سنتے کہ محشر میں, سنتے کہ محشر میں صرف کی
آخر میں ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ فضیلت والے ایام، اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو یہ مبلغین کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ جی بلال بھائی کیا فرماتے ہیں؟ مختصراً یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو سچی توبہ، ٹھیک، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کیا بات کہی ہے، توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ تو پہلے تو یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر کے پروردگار کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف بخش دیتا ہے بلکہ آئندہ اسے نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر کیسے مجدے ہوتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس ایمان اور اعمال صالحہ مل جائے تو پھر تو کیا بات، تو اس کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ توبہ، سچی توبہ ہو، اور پھر اس کے بعد بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یہ صرف ان دنوں کے لیے نہیں، ایک تو ہمیشہ کے لیے ہونا ہی چاہیے، لیکن یہ چونکہ عبادت کا موسم آیا ہے تو اب ایک بار پھر تجدید ہو، کیا بات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یوں حاضر ہوں۔ پھر اس کے بعد نماز پہلا فرض ہے، کیا بات، جیسے آپ نے ابتدا میں کہا کہ فجر و عشاء کی باجماعت نمازیں، ظاہر نصیب پانچوں نمازیں بلکہ پڑھنی ہی ہیں، پانچوں نمازیں باجماعت، اور پھر یہ دو نمازیں فجر و عشاء جماعت سے پڑھ لیں تو ساری رات عبادت کا ثواب۔ نماز کے ساتھ ساتھ دوسری چیز روزہ، کیا بات، روزہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے خاص ہے فرض ہونے کے اعتبار سے، لیکن عاشورے کا روزہ، ایام بیض کے روزے، پیر کا روزہ، اور یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس کا روزہ، تو ہر دن کا روزہ 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کا روزہ رکھنا، اور پھر جب خاص یوم عرفہ آئے 9 ذی الحجہ، اس دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
یہ فضیلت کا اعلان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں ملا کہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے, تو 10 دن روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل, اور خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے, جماعتوں کی پابندی. اس کے علاوہ حدیث پاک میں آیا کہ ان دنوں تکبیر و تحلیل کی کثرت کرو. فَاكْثِرُوا مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ, تکبیر اللہ اکبر اور الحمدللہ یہ کہلاتا ہے تحمید. تکبیر اللہ اکبر کہنا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بازار میں نکل جاتے ہیں. ان دنوں بازار میں نکل کر تکبیریں بلند کرتے اور لوگ ان کے ساتھ مل کر تکبیریں بلند کرتے. تو خاص یہ ایام تکبیر ہیں. پھر ایام تشریق بھی آئیں گے ان میں, اس میں ہر نماز کے بعد ہم نے تکبیر پڑھنی ہے. تکبیر بھی ہو اور ساتھ ساتھ تحمید بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی کریں, جیسا کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا انداز ہے. میں نے ایک روایت پڑھی اور پھر امیر علیہ سنت کے اس انداز کو دیکھا جو ایک دعا پڑھتے ہیں. آپ ویسے 5 دعائیں پڑھتے ہیں کھانے کے بعد, لیکن وہ دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اس کا جو پہلا لفظ ہے الحمدللہ, یہ تحمید ہے نا اللہ تعالیٰ کی حمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلایا. اس پر بھی اللہ کی حمد ہے. اگر پہنتے وقت کپڑا پہنتے وقت کی دعا الحمدللہ الذی کسانی, اللہ کی حمد ہے اس پر اس نے ہمیں پہنایا. تو جو یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. تو حمد باری پروردگار کو اتنی پسند ہے, اور یہ ایام خاص تکبیر و تحمید کے ہیں. کیا بات. تو یہ ایک اور مشورہ دوں گا, عرض کروں گا کہ ان ایام میں خاص طور پر تکبیر و تحمید و تحلیل ہونی چاہیے. یوم عرفہ کا روزہ ہو, جماعتوں کی پابندی ہو, سچی توبہ ہو, اللہ ہم سب کو نصیب کر دے. آمین آمین. اس سلسلے کے اندر ہم نے عشرہ ذی الحج کے فضائل بھی سنے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف بھی ہوا, ان کے لڑکپن کے واقعات بھی ہوئے, نمرود نے کس طرح آپ کو پریشان کیا, تنگ کیا, اور جو آتش نمرود تھی وہ کس قسم کی تھی یہ بھی ہم نے سنا. مقام ابراہیم علیہ السلام کی سبحان اللہ زیارت بھی کی, اولوالعزم پیغمبروں کا تذکرہ بھی سنا. ایک یہ شرعی مسئلہ بھی سیکھا کہ ناخن بال وغیرہ کاٹنے کا ان دنوں کے اندر کیا حکم ہے. الحمدللہ امین بھائی کے ساتھ مل کر کلام میں بھی شامل ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کی ندا لبیک اللہم لبیک, یہ کس آپ نے پتھر پر چڑھ کر یہ آپ نے ندا سب کو دی, اور سب نے ماؤں کے پیٹوں میں, باپ کی پشتوں میں یہ لبیک کی صدا بلند کی, یہ بھی ہم نے سنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.